حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لک انی الآن انظر الی مصارع القوم، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اب کفار و مشرکین مکہ جب مر کر گریں گے نا تو ان کے جو گرنے کے مقامات ہیں ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ کون کہاں پر مرے گا اور کس انداز کے اندر مر کر گرے گا، وہ جو جگہ ہے وہ جگہ بھی میں اب یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جب مشورہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا تو اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی معیت کے اندر 313 جو حضور کے صحابہ تھے یہ مقام بدر کی طرف چلے، اور دوسری جانب ابو سفیان جو تھے انہوں نے جو قافلہ تھا اپنا اس کو لے کر تو وہ خطرے کی جگہ سے نکل گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے پیغام بھیجا جو ابو جہل وغیرہ تھا ان کو کہ ہم خطرے سے نکل آئے ہیں لہٰذا اب تم واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل جو ہے یہ بڑے تکبر اور غرور کے اندر تھا، وہ کہنے لگا کہ فَنُقِيمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَنَنْحَرُ الْجُزُورِ، آپ نے جو ابو جہل تھا وہ کہنے لگا کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں تو ہم جو بدر کا مقام ہے نا وہاں پر جا کر رکیں گے، 3 دن وہاں پر رہیں گے، اور وہاں پر جا کر نا ہم اپنی فتح کا جو اعلان ہے وہ کریں گے، اور وہاں پر جا کر ہم اونٹ ذبح کریں گے، وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، وَنُسْقِ الْخَمْرَ اور شراب پلائیں گے، وَتَعْزِفُ عَلَيْنَا الْقِيَانَ اور جو لونڈیاں ہیں باندیاں ہیں وہ وہاں پر جا کر تو وہاں پر ناچیں گی کودیں گی، اور وہاں پر جو ہے وہ میوزک جو ہے وہ بجایا جائے گا، یہ سارے معاملات وہاں پر ہوں گے۔ اور کہنے لگا کہ عرب والے جو ہیں نا وہ ہماری ہیبت کو دیکھ کر تو ہمیشہ کے لیے ڈر جائیں گے کہ کبھی بھی ہمارے مقابلے کے اندر نہیں آنا، لہٰذا ابو جہل جو تھا اس نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اور مسلمانوں کا جو خاتمہ ہے وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی معیت کے اندر حضور کے جو 313 صحابہ ہیں وہ بھی میدان بدر کے اندر پہنچے، مقام بدر کے پاس پہنچے، اور ادھر یہ 1000 کا لشکر جرار تھا کفار کا، یہ بھی مقام بدر کے اندر پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی معیت کے اندر جو صحابہ تھے یہ جمعہ سے ایک دن پہلے جو شب ہے رات کے قریب جو شام کے وقت جو ہے یہ وہاں پر بدر کے پاس پہنچے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نکلے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں غزوہ بدر سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کان یریہم مصارع اہل بدر بالامس، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے اپنے صحابہ کو جو بدر کے اندر کفار و مشرکین کے سردار مر کر گرنے کا جو مقام تھا اس مقام کے بارے میں آگاہی ارشاد فرما رہے تھے اپنے صحابہ کو، اور فرما رہے تھے ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی ووضع یدہ بالارض، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنا ہاتھ مبارک کسی ایک جگہ پر رکھتے اور فرماتے کہ جو کفار و مشرکین میں سے فلاں آدمی ہے نا وہ مر کر یہاں پر گرے گا، پھر دوسری جگہ پر تشریف لے جاتے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرماتے کہ جو فلاں آدمی ہے نا وہ مر کر یہاں پر گرے گا، پھر تیسری جگہ پر جاتے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ کر آپ ارشاد فرماتے کہ کل فلاں مرے گا نا تو یہاں پر گرے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے ان کے جو مر کر گرنے کے مقامات ہیں ان کے نشانات لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو فرماتے ہیں فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُ الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلُوا يُسْرَعُونَ عَلَيْهَا، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم
جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جہاں پر جس کا نشان لگایا تھا وہ ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں تھا، وہیں پر وہ مر کر کٹ کر گرا وہاں پر، اور وہاں پر اس کی موت آئی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے جو ہے یہ سارے کے سارے نشانات جو ہے یہ لگا دیے۔